شکر خدا میں رضوی ہو۔ مجھ سے پہلے امام مسجد ہادہ حاجی محمد علی صاحب قادری رضوی نوری نے ڈچ زبان میں روزانہ کی طرح آپ سے مخاطب کیا، اور مجھے یقین ہے ان کی بات کو پورے طور سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر ان کے بعد آج کی زینت جشن عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شکیل نے آپ سے خطاب کیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ قیمتی باتیں عرض کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچایا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بریلوی کہنا یہ حقانیت کی دلیل ہو گئی، تاکہ پہچان صاف صاف ہو جائے کہ بد مذہب بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم سنی ہے، تو پہچان یہ ہے کہ ہم سنی بریلوی ہے، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو مولود شریف کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جب ہمارے ماں باپ دنیا سے جا بستے ہیں تو ہم ان کے قبور پہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے مرحوموں کو ایصل ثواب پہنچاتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو نوری مسجد میں کھڑے ہو کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدینے والے آقا ہمارے بات بات سے بالکل ہر بات کو سن رہے ہیں، یعنی کوئی بات کوئی ایسی چیز نہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو بریلوی اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب کی بلا نے بڑی اچھی انداز میں بہت امپورٹنٹ باتیں آپ سے عرض کی، اور میرے بارے میں جو باتیں انہوں نے عرض کی وہ میرے لیے دعا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، اللہ مجھے اس لائق بنا دے، اور انہوں نے جو آپ کو پیغام دیا میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ آپ عمل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم is indeed جان ایمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is روح جان، he is روح ایمان۔ اور یہ چند روز سے میں یہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جتنے علماء حق اہل سنت والجماعت تھے شروع سے لے کے اب تک یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ یہ دل جو ہے، یہ دل جو ہے یہ فزیکلی چل تو رہی ہے، یعنی یہ دل جو ہے فزیکلی چل رہی ہے، مگر دل اس وقت دل ہوگا، دل اس وقت دل ہوگا جب عشق رسول کے جلوے اس میں بس جائے۔ آدمی کا دل بند ہو گیا، کیا ہوا؟ آدمی کا دل بند ہو جائے
بھائی منہ بند ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، سمجھ رہے؟ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل منہ ہم کھولتے زیادہ، بند کم کرتے ہیں، اور کھولتے ہیں جب ضرورت نہیں، اب بولنا پڑتا ہے تب تو بند رکھتے ہیں۔ حق بولنا اور حق بولنے کی عادت آپ اپنے اندر بنا دیجیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سب بولتے تب بولتے، اور جب کوئی نہیں بولتا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کی یہ خاصیت ہے، بزرگوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب سب خاموش رہے تب بولنے، اور ان کی بولی میں وہ طاقت تھی کہ 105 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے بولے، اب بھی ان کی بولی کی جو ہے آواز ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حق کہی۔ اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر منہ بند ہو جائے، if somebody cannot talk، زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا اب بھی۔ کسی کی ہاتھ چلنا بند ہو جائے تب بھی زندہ ہے، ہاتھ اگر نہ چلے کسی وجہ سے، اللہ محفوظ رکھے۔ کسی کے پیر نہ چلے، دل چل رہا ہے، بولے زندہ ہے۔ کسی آنکھیں بند ہو جائے، یعنی اس کی آنکھ کی روشنی، بینائی ختم ہو جائے، دل چل رہا ہے، بولے ابھی زندہ ہے۔ اب کسی کے ہاتھ بھی زبردست تھا، پاؤں بھی خوب چل رہا تھا، دیکھ بھی پاتا تھا، سن بھی پاتا تھا، سونگھ بھی پاتا ہے، اور ڈاکٹر کہے کہ دل بند ہو گیا۔ اب چاہے جتنی طاقت اس کے ہاتھوں میں تھی، جتنا پاور اس کی آنکھوں میں ہو، جتنے پاورفل سننے کی اس کے پاس اللہ نے طاقت دی، وہ انسان دل بند ہو گیا تو گیا۔ کہتے انسان کا انتقال ہو گیا، دل بند ہو گیا تو انتقال، ہاں یعنی فل اگر بند ہو جائے آدمی مر گیا۔ مگر سبحان اللہ، دل وہ ہے کہ بند ہونے کی بعد بھی، دل کی بند ہونے کی بعد بھی آدمی جو ہے دیکھ پائے، دل کی بند ہونے کی بعد بھی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ آرام فرما رہے ہیں، مگر تب بھی اپنے غلاموں کی مدد کر پا رہے ہیں۔ دل بند ہونے کی بعد بھی بغداد میں رہ کے یا شیخ عبد القادر کی صدائیں سن رہے ہیں، دل بند ہونے کی بعد بھی اجمیر مقدس میں آرام کر کے ہمارے مدد کو آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہری طور پہ تو دل بند ہوا، در حقیقت دل زندہ اب بھی ہے، اور اس جسم کی طاقت اس جسمانی دل کی وجہ سے نہیں ہے، اس جسم کی طاقت اس دل کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں ہمارے امام نے فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یعنی دل حقیقت میں وہ دل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے تابع ہے۔ That heart which is glowing with the memory and the remembrance and the yad and the dhikr of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam، وہی دل زندہ دل ہے۔ That is the heart which is truly alive۔ آپ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، جب آقا کریم اگر دل ہی ضروری ہے، ایک عام دل، انسان کی جسمانی دل ضروری ہے کہ محبت کی جائے، تو یہ بتائیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک درخت حنانہ کے طرف جو ہے اپنے جسم میں اطہر
رکھا کرتے تھے، اور اس درخت کو نکال دیا گیا. when استوان حنانہ was removed، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں رونے کی آواز آ رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، سسکنے کی آواز آتی ہے، تو ہم تو ہر طرف دیکھ رہے تھے، we were looking in all sides. رونے کی آواز آ رہی، رونے والا نظر نہیں آیا. We could hear the crying but we could not see the one who was crying. ہم اسے پہچان نہیں سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر جلوہ افروز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is on the ممبر مبارک. رسول اکرم نور مجسم، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، سورج کو لوٹانے والے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر جلوہ افروز. وہ ممبر جس ممبر کے برابر کوئی ممبر نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is on the pulpit, and there is no pulpit like the pulpit of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. There is no Mubarak place like that on which the Nabi placed his Mubarak qadm-e naz. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam mimbar Mubarak se utarte hai. Rasul Pak comes down from the mimbar Mubarak, اور سب صحابہ سن رہے کہ کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے مگر دکھ نہیں رہا ہے. رونے والے کی آواز تو ہے، پہچان نہیں پا رہے. they can't identify who is crying. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم comes down from the ممبر مبارک. مختصر بتا رہا ہوں، بار بار آپ سن چکے، مگر بتا رہا ہوں تاکہ ایک بات اس سے بتا دوں. تشریف لے آتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم walks towards that date palm, dry date palm، سوکھا ہوا کھجور کا جو تنا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم goes to it، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس پہ پھیرتے ہیں جیسے کوئی اپنے روتے ہوئے اولاد پہ پھیرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is putting his hand on that درخت. سب دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب پتا چلا کہ اصل میں رونے والا وہ حنانہ ہے. that date palm is crying in the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی جدائی میں مجھے ذرا بتائیے اس کی کہاں دل تھا. where was the heart inside? where was the human characteristics in that tree? مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے کہ وہ ایک درخت سوکھا ہوا تنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تجلیات سے ایسا زندہ ہے کہ حضور سے الگ ہو کے رو رہا ہے حضور کی محبت میں. The tree is crying and weeping in the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دے رہے ہیں. آپ سوچو ذرا، ایک درخت جو اس کے رسول میں رو رہا ہے. A tree that is weeping in the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اس درخت کے آخری لمحے میں، دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس درخت کے آخری لمحہ ہے. اس کے اندر جو ایک درخت کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے پھولے پھلنے کے، وہ تو ختم ہو گیا. It is the last portion of that worldly life of that tree. That tree is now finished in the eyes of the people. It has been cut off. But Rasul Pak صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں وہ رو رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دے رہے، پک رہے. رسول پاک is giving it تسلی in the last part of its life as a tree. And Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam is saying to it, tell me, would you like that you should be planted in one of the gardens here? اور تو پھر سے خوب پھول دینے لگے، پھل دینے لگے. Or do you wish that you should be put into Jannat al-Firdaus? یا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے
آپ کو ایک درخت بنا دیا جائے. ایک بات اس میں سمجھ میں آتی ہے، سبحان اللہ، کہ رسول پاک ایک درخت کے آخری لمحے میں اس کو تھپک کے تسلی دے رہے ہیں، اور وہ جو زندگی بھر مصطفیٰ جان رحمت کہتا رہا، وہ جو زندگی بھر کہتا رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی روح نکلنے لگے اور رسول پاک جو ہے اپنا دیدار اس کو نصیب نہ کرے. اس لیے میرے تاج شریعہ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. دس از عشق رسول، دس از دا لو فار دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس درخت سے تو سیکھ ہے. لرن فرام اے ٹری ہاؤ ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے while I was discussing with you, yesterday I explained to you the hadith of Hazrat Sayyidina Ka'b ibn Ahbar رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے کیا کہا کہ تورات کی اوراق میں جو لوگ چھپاتے تھے ان کے باپ نے خود چھپایا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف تھی. اوکے، تو ہر زمانے میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ اور حضور کی آمد کی خبر پہنچتی رہی لوگوں کو. اتنا آپ سمجھ لیجئے، اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ جب ایک درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، ایک پتھر جب پہچانتا ہے، احد کا پہاڑ جب رسول پاک کے غلامی میں حاضر ہے. کیا آیا حدیث پاک میں کہ رسول پاک سے کیا فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے تو یہ آپ کی پیچھے پیچھے چلے، جہاں آپ جائے وہی احد کے پہاڑ جائے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جان ہی نہیں. The tree has no life in reality. The mountain has no life. A stone has no life. مگر یہ سب چیزیں جس کو ہم لوگ بے جان کہتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جان عالم کون ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ عالم کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. یہ بار بار آپ نے سنی، you heard this hadith many times. یہی بار آپ نے سنی. اب میں اس کو پھر آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زید ابن ارقم، ہو سکے تو کبھی کچھ صحابہ اکرام کے نام یاد کر لیا کریں، خاص کر کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور جتنے صحابہ اکرام کے نام یاد کر سکتے جب سنیں تقریروں میں، کتابوں میں، کوشش کرے کچھ یاد کرے. کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے دل کا نور ہے. آپ کہتے ہیں مجھے تعویذ چاہیے، تعویذ کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی چیز. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے نام دل میں لگا دو، دل میں رکھو اور ان کے نام زبان سے عرض کرتے رہو تو زبردست تعویذ ہے. خارجی بھی دور رہے گا، رافضی بھی دور رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم سیز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے اچانک ایک اعرابی کے خیمے میں ہم پہنچے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ says that with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we went through the beautiful gullies of Medina al-Munawwarah until with the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سائے میں ایک اعرابی کے خیمے میں ہم پہنچے. یعنی اعرابی وہ شخص جو مدینہ شریف کی جو مضافات ہے وہاں رہتے، in other words the Bedouins، ولیجز وغیرہ میں جو رہتے ہیں. سو ایک اعرابی کے خیمے ٹینٹ پہ پہنچے.
فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی. یہ آپ لوگوں نے بار بار سنا، مگر میں جو روایت سنا رہا ہوں حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول فرما رہے ہیں, he is saying Zayd ibn Arqam that we were walking in the shade of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam through the blessed pathways and the streets of Madinatul Munawwara, and we came to the tent of this one villager, one Bedouin, and when we reached there we found that there was a deer, hirni, Dutch میں کیا بولتے ہیں, بس ہو گیا, اس میں جو ہے ہرس ہے نا, ہیرت, اچھا ٹھیک ہے, ایک ہیرت کو ہم نے دیکھا. ہاں ہرنا یہ لوگ اپنے زبان میں بولتے ہیں, اب سورینامی بھی آ گئی, ڈچ بھی آ گئی. تو ایک ہرن کو ایک ڈیئر کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے خیمے میں بندھی ہوئی, اس اعرابی کے. تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خیمے میں پہنچے, when we reached that tent with نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہرنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرائے پر انور کی زیارت کرنے لگی. That hirni, that deer started to make زیارت of the چہرہ انور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرنی بھی کہہ رہی تھی کہ میرے محبوب آنکھوں کے تارے کس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے, یوں تو دیکھے ہنسی میں نے لاکھوں, کوئی تم سا بھی دیکھا نہیں ہے. The deer was looking at the face of Rasulullah, Mubarak face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جیسے حضور کی چہرے پہ اس کی آنکھیں پڑی تو اس کی زبان سے پہلے جو لفظ نکلا حضرت زید ابن ارقم فرما لے, ہرنی, جانور. بولتی نہیں مگر رسول پاک کے چہرے پہ نظر پڑی تو سب سے پہلے کہتی ہے یا رسول اللہ. جانور بھی جانتے ہیں, وہاں بھی نہیں جانتا ہے. کون بہتر ہے؟ وہ ہرنی بہتر ہے, وہ بہتر ہے. سمجھ رہے؟ جیسے the moment her eyes fell on the face of Rasulullah, Mubarak face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasul Allah, calls out the name of Nabi sallallahu alaihi wasallam. دیکھو وہ بھی پہچانتی ہے, کسی نے اس کو نہیں سمجھایا, دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. بات دور چل جائے گی مگر میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, اجازت ہو تو وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ عشاء سے پہلے. ہرنی جو ہے, the deer, the moment she sees the holy face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she says Ya Rasul Allah. کیسے پہچان لی؟ بہت دور آپ کو لے جاتا ہوں, آدم علیہ السلام کی زمانے. جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے, when Adam علیہ السلام came into the dunya from جنت, اللہ نے جانوروں سے حکم فرمایا کہ جا کے ان کو سلام کرے. Go and greet him, make سلام. مختصر جانور سب جا رہے تھے, اس میں ایک ہرنی کی جماعت گئی. One jamaat of deers went, and they went and they made salam in the court of Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, اور اپنے سروں کو ان کے قدموں میں جھکا لیا. ہرنی اپنے سروں کو آدم علیہ السلام کے قدموں میں جھکا دیا. They put their heads at the feet of حضرت آدم علیہ السلام. اس کی مختصر جو ہے حضرت سیدنا کیا نام ہے اس میں, امام دمیری رضی اللہ عنہ حیات الحیوان میں بیان کیا کہ وہ وہاں گئے اور ان کے دربار میں سلام پیش کیے, اور آدم علیہ السلام نے جب ان کا سلام قبول کیا تو آدم علیہ السلام نے ان کے دست مبارک ان کے پشت پہ چلایا,
آدم علیہ السلام ran his مبارک hands on their body. وہ ہرنی کی جماعت کی جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی اور سب سے پہلے جو ہے مسک اس ہرنی کی پیٹ میں آئی جس کی جسم پہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. وہ تو سلام کرنے گئی تھی آدم علیہ السلام کو کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے اور ان کی مبارک پیشانی میں رسول پاک کا نور چمک رہا ہے. وہاں گئی, they made سلام, اور سلام کرنے کے بعد لوٹنے لگے. ان کے اندر خوشبو آ رہی تھی. ایک دوسری جماعت ہرن کی بیچ میں ملے راستے میں. They met another group of deers. یہ دوسری جماعت بولنے لگے, ارے تمہارے جسم سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے. This beautiful fragrance is coming from you. ہمیں کہاں خوشبو ہوتی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں, ہم وہاں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے گئے. سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ ہم پہ پھیرا, ہمارے اندر خوشبو آ گئی. وہ دوسری جماعت بھی جا رہی تھی مگر بڑے دوڑ کے جانے لگی. They started to rush to go to Adam علیہ السلام. when they reached him, انہوں نے بھی سلام کیا, ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی. جو دعا کی وہ واپس آئے, ان کے اندر کوئی خوشبو نہیں. تو دوسری جماعت پہلی جماعت سے کہنے لگی, the second group of deer said to the first group, you also made salam, you also went to his qadam, he also made dua for you, but how is it کہ آپ کے اندر خوشبو آئی ہماری اندر نہیں؟ کہنے لگی پہلی جماعت, اصل بات یہ ہے کہ ہم آدم کے لیے گئے, آپ خوشبو کے لیے گئے. We went for Adam علیہ السلام, you went for the fragrance. ہم تو میلاد شریف میں آتے ہیں یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے نہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زندگی بھر بیٹھ کے رسول کے حدیث پڑھتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سنی جا کے محفل میں ایک بار بیٹھ جائے پورے سمجھ میں آ جائے. تم تو کتاب ڈھونڈنے جاتے, ہم تو مصطفیٰ کو ڈھونڈنے جاتے. This is what they don't understand. اب بات واپس یہی آتے ہیں, وہاں لے گئے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ ہرنی کو ادب کرنے کا کیا, اس کی جو محبت ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی. وہاں ہرنیوں کی جماعت گئی اور یہاں آ کے اب وہ رسول پاک کے چہرے کو پہچان رہی ہے. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان پہلی جماعت نے دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کو کہا, تیسرے نے چوتھے کو کہا, کہتے رہے کہ ایک دن انتظار کرو جس کے نور آدم کے پیشانی میں ہے وہ ہمارے نسلوں میں ایک دن کسی کو نظر آ جائے گا. اب نظر آ گئے. She saw the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً پہچان لیا یہ وہی نبی ہے, یہ وہی رسول ہے. This is the same رسول. So she says, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعرابی نے مجھے پکڑ لیا اور میرے 2 بچے جنگل میں رہ گئے. This man caught me and he trapped me and my 2 children are in the jungle, in the forest. اس پریشانی میں میرے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا. میرے تھن میں جو دودھ تھا, the milk which was in my udder has dried up because of the sadness کہ میں اپنے بچوں سے جدا ہو گئی. یہ ماں ہے. جانوروں میں جب یہ ماں ہے تو تم اپنے ماں کے بارے میں سوچا کرو. جانور کو اتنی فکر ہے اپنے بچوں کی, بچوں کی یاد میں اس کی تھن کی دودھ جو ہے سوکھ گیا, خشک ہو گیا. ہم سوچے کہ ہم اپنے ماں کی کیسے قدر کرنا چاہیے. سوچے کہ ایک جانور جو ہے اپنے بچے کی اس قدر کرتی ہے, تمہاری ماں تمہاری کتنی قدر کرتی ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماؤں کو چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باپ کو ٹھکرا کر جو ہے فرینڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. خبردار خبردار, کبھی یہ غلطی نہ کرنا. ڈونٹ میک دس مسٹیک. یہاں بھی پچھتاؤ گے, وہاں بھی پچھتاؤ گے. اب وہ ہرنی, she says my udders have dried, اور کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص نہ مجھے ذبح کرتا ہے نہ مجھے جانے دیتا ہے. یعنی ذبح کرتا ہے, کم سے کم میرے رنج و غم دور ہو جائے. If he had to make me ذبح, at least I will not be remembering my children so much. I won't be in this sadness. And neither does he leave me that I should go and feed my children. رسول پاک کے ساتھ ایک جانور بول رہی ہے
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ہرنی کو دیکھتے ہوئے خطاب فرماتے ہیں. دیکھو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی انسانوں کی بھی نبی، نباتات کی بھی نبی، جمادات کی بھی نبی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی سے فرماتے ہیں اگر تمہیں آزادی دلوا دی جائے تو کیا تم لوٹ کر واپس آ جاؤ گی؟ If I let you free, will you come back? کون سے جانور ہے جو شکار کی جال میں آ جائے اور چھوٹنے کے بعد پھر آئے؟ مگر دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا واپس لوٹ کے آئے گی؟ Will you come back if I leave you? If I free you? ہرنی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ I'll come back. جانتی کیوں؟ ہرنی جانتی ہے جس کو رسول پاک آزاد کر دے، رسول پاک کی غلامی میں وہ کبھی پھر قیدی نہیں ہو سکتی، رسول پاک کی ہوگی. She says یا رسول اللہ I will come back. اور جانتی جواب کیا دیتی؟ اگر میں نہ آؤں گی تو اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا. جانور جانتی ہے. The animal knows that if I go against the word of رسول پاک، رسول پاک کے ساتھ میں جو وعدہ خلافی کروں گی تو اللہ کی عذاب مجھ پہ ہوگا. I will fall into the عذاب of Allah. ایک جانور یہ جانتی ہے، انسان کیوں نہیں جانتا ہے؟ Why? What is the reason? مختصر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو چھوڑ دیتے. رسول پاک frees the deer which is tied in the Arabi's tent. چلی جاتی ہے، کچھ دیر بعد لوٹ کے آتی ہے. She goes away and after some time she comes back. اور اپنے زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے آتی ہے. She's sucking her lips as she comes back. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے خیمے سے باندھ لیتے ہیں. رسول پاک ties her back to it again. اتنے میں وہ عرابی پانی کا مشکیزہ لیا ہوا آتا ہے. He comes back with the water that he went to bring. He had gone. اب آپ سوچئے ذرا وہ کیوں واپس آئی؟ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا. ہم نے کیا وعدہ کیا اللہ کے رسول سے؟ What promises have we made as the ummah? کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے؟ سوچو کہ اس کے تھن جو ہے سوکھ گیا تھا، گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی، سوکھا ہوا تھن مصطفیٰ کے صدقے میں پھر دودھ دینے لگا. کئی باتیں ہیں. جب وہ واپس آئی، when she came back، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس اعرابی سے. رسول پاک asked that man کہ اے اعرابی کیا آپ اسے فروخت کرو گے؟ will you sell it to me؟ وہ تو پہلے بک چکی ہے مصطفیٰ کی محبت میں، اس لیے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ will you sell it to me؟ عرابی نے کہا ہاں I will sell it to you. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو خرید کر آزاد کر دیا، یعنی اپنے غموں سے نکال کے آزاد کر دیا. جو نبی جانوروں کو اپنے غموں سے نکال کے آزاد کرتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن ہمارے گناہوں سے آزاد کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے. ضرور آزاد کر دیتے ہیں. واقعہ لمبا ہے اور بھی باتیں ہیں مگر اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم buys the ہرنی and he frees her. مگر اس پوری روایت کی اخیر والی بات مجھے بہت ہی پسند آیا. پوری بات شاندار، مگر اخیر میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کی قسم، میں نے ہرنی کو دیکھا جنگل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارتے ہوئے جا رہی تھی.
اللہ اکبر. ایک ہرنی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہے. I saw that when the Nabi freed her, the deer was going into the jungle and with her zuban she was saying, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہی وجہ ہے کہ حضرت صوفی جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی چہیتے در کے شاعر، انہوں نے کیا فرمایا؟ شان رحمت جوش پر آئی چھڑایا قید سے. شان رحمت جوش پر آئی چھڑایا قید سے، بے کلی کے ساتھ جب ہرنی پکاری یا رسول. بے کلی کے ساتھ جب ہرنی پکاری یا رسول. یہ ایک ہرنی ہے. ہم غلاموں کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھیں، اپنا خیال اپنے دل کے اندر ذرا اتر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے.